السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 20 کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک رکوع ہم کل پڑھ چکے تھے، آج دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، با واو دو زبر باؤں کی آواز دیں گے، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نحن اس میں کوئی حرف بھی لمبا نہیں ہوتا۔ وَآبَاؤُنَا یہ مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا۔ تو یاد رہے، ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ واو کے اوپر اگر حمزہ آ جائے تو اس واو کو سائلنٹ کر دیا جاتا ہے، اس حرکت کو یعنی اس پیش کو ہم حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ إِنْ هَذَا الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، لام الف زبر لا۔ الف مدہ کے بعد پھر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو دونوں ہی مدیں منفصل پڑھی جائیں گی۔ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، نون ساکن کے بعد ضا حروف اخفا سے ہے اور حروف مستعلیہ میں بھی یہ شمار کیا جاتا ہے، تو حروف مستعلیہ کی وجہ سے ہم نے یہاں پر پورب کرنا ہے اسے، اور نون ساکن کے بعد چونکہ ضا حروف اخفا میں سے بھی ہے تو یہاں پر ہم نے غنہ بھی کرنا ہے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ، اب اس تا کو ہم اگلے حرف لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، میم یا زرمی یا مدہ ہے، اس کے بعد وقف کی وجہ سے ہم نے اس زبر کو جزم سے بدل دینا ہے، تو یہ ساکن ہو جائے گا۔ حروف مدہ کے بعد جب بھی عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتی ہے۔ مجرمین وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا تو یہاں پر ہم نے غنہ زمانی کی آواز دے کر پڑھنا ہے۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا، ضاد یا زبر ضوئی کی آواز دیں گے اور قاف میم دو زیر قم کی آواز دیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، دو میم مشدد اکٹھے ہیں، دونوں ہی میں غنہ کریں گے۔ فی ضیق مما یمکرون، اس آیت میں دو حروف اخفا ہیں، نون ساکن کے بعد اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا سے ہے، یہاں نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا سے ہے، تو دونوں ہی میں غنہ کرنا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا، یاد رہے
ہاذا لفظ ہے، لیکن اس زال کو ہم نے لام کے ساتھ جزم ہونے کی وجہ سے ملانا ہے، تو اب اس الف کو اور اس الف کو ہم نے دونوں ہی الف کو سائلنٹ کر دینا ہے. هذا الوعد إن كنتم صادقين وَإِنَّ رَبَّكَ، نون مشدد میں ہم نے غنہ کیا ہے، غنہ کر کے پڑھتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ، با حروف قلقلہ سے ہے اور مشدد ہے، تو یہاں پر ہم قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. اور رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، یاد رہے یہ لام پر زبر ہے، یا خالی ہے، اور اس یا کو اور اس الف اور لام تینوں ہی کو ہم نے سائلنٹ رکھنا ہے. لام نون اس زبر کے ساتھ پڑھیں گے، لن علی الناس ولكن اکثرهم سا کی آواز نہیں دیں گے بلکہ سا نرمی سے پڑھنا ہے اسے. اکثرهم لا يشکرون، لا يشکرون. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ، نون مشدد میں ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، صدورهم وما يعلنون. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس میں مزید ہم تنوین کے اور میم مشدد کے اور ان مدات کے بارے میں سمجھتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، نون ساکن کے بعد غین حروف حلقی سے ہے، اظہار کریں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے جو مد متصل ہوگی. آگے تا دو زیر تین کی ہم نے آواز دی ہے، لیکن اگلا حرف ہم نے پڑھنا نہیں ہے تو اس لیے غنہ بھی نہیں کیا تھا. اب اگلے حرف کو ملا کر پڑھیں گے تو اس حرف کو ہم نے آگے بھی ملانا ہے، تو یہاں تک ہم آواز دے کر پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے، کیونکہ تنوین کے بعد فا حروف اخفا سے ہے، لیکن ہم نے یہاں تک پڑھا تھا تو اب یہاں تا دو زیر تین کی ہی آواز دی تھی، تین نہیں کیا تھا. اب ہم ملا کر پڑھتے ہیں، من غائبۃ فی السماء، غائبۃ فی السماء. یاد رہے یہ زیر جو آپ کو نظر آ رہی یہ فا کے نیچے ہے، یہ یا خالی ہے، تو یہاں پر فا سین زیر فس کی آواز دیں گے، اور یہ یا الف اور لام یہ خالی ہیں تو ان کی آواز بھی ہم نہیں دیں گے. فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. دو زیر کی تنوین کو ہم نے وقف کی وجہ سے ہم نے جزم سے بدل دیا ہے، تو یہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے تو یہاں پر مد عارض ہوگی. آئیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ان هذا، یاد رہے یہ الف دونوں الف جو ہیں یہ سائلنٹ ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر لام ساکن ہے اور اس سے پچھلے حرف متحرک حرف کے ساتھ اسے ملانا ہے. زال لام زبر زل کی آواز دیں گے. ان هذا القرآن يقص على، لام کھڑی زبر لا، یا نہیں پڑھا جائے گا، بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون.
وَإِنَّهُ، نون مشدد میں غنہ کریں گے، ہا الٹا پیش ہو کو لمبا کریں گے، لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، دال واؤ دو زبر داؤں کی آواز دیں گے، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ جب بھی واؤ ہو یا پیش ہو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھا جاتا ہے۔ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تا لام دو پیش تل کی آواز دیں گے۔ یاد رہے یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واؤ ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے، لیکن لام اور را اگر آ جائیں تنوین یا نون ساکن کے بعد تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، وہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ تا لام دو پیش تل کی آوازیں تل نہیں کریں گے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ واؤ پر حمزہ جو ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ حمزہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ میم حمزہ پیش مؤ کی آواز دیں گے، واؤ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو جب بھی حمزہ ساکنہ ہو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ لِلْمُؤْمِنِينَ، زبر کو ہم نے وقف کی وجہ سے جزم سے بدل دیا، یہ عارضی سکون ہو گیا۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتی ہے۔ آئیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ان ربک، با حروف کلکلا سے ہے اور مشدد ہے تو کلکلہ کبرا کرتے ہوئے ہم نے جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور ربک یقضی، ضاد یازے ضی کی آواز دیں گے، یقضی بینہم، ہم نے اگلے حرف با کو نہیں پڑھا اس لیے یہاں پر ہم نے غنہ بھی نہیں کیا، لیکن جیسے ہی ہم اس حرف کو اس کے ساتھ ملائیں گے، آگے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں پر ہم نے غنہ بھی کرنا ہے۔ بینہم بحکمہ، بحکمہ، کھڑی زیر کو وقف کی وجہ سے ہم نے جزم سے بدل دیا۔ کھڑی زبر ہو تو اسے وقف میں نہیں بدلا جاتا، کھڑی زیر اور الٹا پیش اگر آ جائے تو اسے وقف میں جزم سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بن جائے گا بحکمہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، علی اللہ، ہاں ساکن بنا دیں گے ہم، زیر کو وقف کی وجہ سے ہم نے جزم سے بدل دینا ہے۔ علی اللہ، یاد رہے اس یا کو الف اور لام کو ہم نہیں پڑھ رہے، لام لام زبر لل کی آواز دیں گے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ انک علی الحق المبین، یہ یا اور الف کو ہم نے سائلنٹ رکھنا ہے، لام لام زبر لل کی آواز دیں گے۔ انک علی الحق المبین، زیر کو ہم نے وقف کی وجہ سے جزم سے بدلنا ہے۔ انک لا تسمع، ہم اب اس عین کے ساتھ لام کو ملائیں گے، عین لام پیش عل کی آواز کریں گے۔ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وما أنت، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل کرتے ہوئے ہم نے اسے پڑھنا ہے۔ وما أنت بهاد، یہ یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، لام کے ساتھ اس دال کو ملانا ہے، الف اور یا دونوں سائلنٹ رہیں گے۔ بهاد العمي عن ضلالتهم،
نون ساکن کے بعد ضاد حروف اخفا سے ہے اور حروف مستعلیہ سے ہے، پور بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے. عن ضلالتهم ان تسمعوا الا من يؤمن. میم نون یا زبر میں، الا من یؤمن. وہی بات ہے یہاں پر بھی کہ واؤ پر اگر حمزہ ہے تو حمزہ کو جزم کے ساتھ ملا کر جھٹکا دیتے ہوئے پیچھے ملائیں گے، واؤ کی آواز نہیں دیں گے. من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو ادغام شفوی کرتے ہوئے غنہ آنے کی آواز دیں گے. فَهُمْ مُسْلِمُونَ. وَإِذَا وَقَعَ عین کی لام کے ساتھ آواز ملا کر دیں گے، عین لام زبر عل. وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دابة من الأرض. یہاں پر یاد رہے الف مدہ کے بعد یہ مد متصل جیسی ہی مد ہے، لیکن یہاں پر مد متصل نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد با مشدد ہے. جب بھی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم یا تشدید والا حرف آ جائے تو وہاں پر مد لازم کرتے ہوئے ہم نے زیادہ لمبا کرنا ہوتا ہے. یاد رہے مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون. اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل، اور حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم یا تشدید والا حرف آ جائے تو وہاں پر مد لازم کرتے ہوئے پڑھا جاتا ہے. دابة من الأرض. یاد رہے مد لازم کو ہم نے کم از کم 3 الف کھینچنا ہوتا ہے. تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ. نون مشدد دونوں ہیں، دونوں ہی میں غنہ کریں گے. نون الف زبر الف مدہ کرتے ہوئے لمبا کریں گے. أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا. دونوں کھڑی زبر کی وجہ سے لمبا ہوا اور یہ الف مدہ کی وجہ سے لمبا ہوا. زبر کے ساتھ الف ہو تو ہم اسے لمبا کر کے پڑھتے ہیں. لا لام الف زبر لا الف مدہ ہے، لمبا کریں گے. یوقنون. ہمارا آج 20ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ صبح کے وقت سورہ کہف کی تلاوت ایک رکوع آپ کو سکھائیں گے اور شام 4 بجے کے بعد پاکستانی ٹائم کے مطابق انشاءاللہ عز و جل 20ویں پارے کی تلاوت ایک رکوع کی آپ کو سکھائیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.